قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ الحمدللہ ہمارا 11واں رکوع جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس 11ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میں نے جب اتنے سارے دلائل دکھا دیے، بتا دیے، اور جب میں نے آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اس رسول نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہی نبی آئے تو ان لوگوں نے ان کا بھی انکار کر دیا اور ان کے بھی خلاف ہو گئے، جبکہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ نزول ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ ہم اب ایمان نہیں لاتے، ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر پہلے سے اتاری گئی ہے، یعنی تورات پر ہی ہم ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ہی ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہاں ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر واقعی مومن ہو، سچے مومن ہو، تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم واقعی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر تمہارے نزدیک تو آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہوگی، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اور موت کی تمنا کرتے ہوئے آخرت کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ موت ہی ایک ایسی واحد چیز ہے جو تمہیں آخرت کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ موت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے، خود بھی پسند نہیں کرتے، اور اتنا یہ اپنی زندگی کو پسند کرتے ہیں کہ اتنا کوئی اور اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے سالوں کے لیے زندگی مل جائے، 1000 سال، اس سے بھی زیادہ ہمیں زندگیاں مل جائیں تاکہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ تو اسی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، قل آپ فرما دیجئے، ان کانت اگر ہو، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، دار کہتے ہیں گھر کو، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، قریب، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت پکا اور سچا مومن کہتے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم واقعی پکے اور سچے مومن ہو، یعنی تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہیں لاتے، اہل تورات ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ وہی سچے اور حق مومن تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے ان سے جا کے ملنا ہے، اگر تم واقعی اتنے اپنے دین پر پکے ہو، تو پھر تمہارے لیے آخرت کی زندگی تو بہتر ہوگی دنیاوی زندگی سے، کیونکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ تو دنیاوی زندگی کو لے کے بیٹھے ہیں، تو تمہیں چاہیے تم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملو، آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ اللہ فرما رہے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، آپ ان سے فرما دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کی زندگی جو کہ اللہ کے ہاں بہت ہی خاص ہے، تم کہتے ہو کہ آخرت کی زندگی بہت بہترین زندگی ہے لوگوں کے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کی بنسبت، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں فتمنوا الموت تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کو چاہو تم، کہ تم دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم آخرت کی زندگی کی طرف چلے جائیں، ہم جو ہے ایسی زندگی کی طرف چلے جائیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں مل جائیں۔ ان کنتم صادقین اگر تم واقعی اس اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہم نے رکھا ہے اور ہم انہی کی لائی ہوئی کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر موت کی تمنا کرو۔ آگے اللہ پھر انہی کا ہی خود رد فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،
واو کا معنی ہوتا ہے اور لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی اللہ نے پکی ٹھکی مہر لگا دی کہ یہ اس طرح کے ہیں ہی نہیں، ہرگز نہیں، یتمنوہ یہ تمنا کریں گے، یعنی ہرگز ہی اس چیز کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، یہ چاہ ہی نہیں سکتے کہ ان کو موت آئے اور یہ موت آ کر یہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف چلے جائیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں چاہیں گے یہ موت ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم اور یہ کیوں نہیں چاہیں گے؟ اس وجہ سے نہیں چاہیں گے کیونکہ قدمت ایدیہم انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ایسے اعمال آگے بھیج دیے ہیں کہ اب ان اعمال کو دیکھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف چلے جائیں گے تو وہاں سوائے سزا کے ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کی اپنے کیے کے جو اعمال ہیں وہ ان کی جزا اور سزا ان کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لن یتمنوہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین اللہ خوب جاننے والے ہیں ان ظالموں کو، ان جیسے ظالموں کو، کہ جو اپنے آپ کو ویسے تو پارسا اور متقی پرہیزگار مناتے ہیں اور دکھاتے ہیں لوگوں کو، لیکن جب ان سے کوئی بات کہی جائے تو یہی لوگ پیچھے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تیسری صف آخری صف اور بالکل اینڈ والی صف کے اندر موجود ہوتے ہیں، پہلی صف میں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ ہی ظالم ہیں، ان لوگوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، لَتَجِدَنَّهُمْ لام تاکید کے لیے یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور تجدن جو نون ہے یہ نون بھی ایک قسم کا تاکید کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور ضرور بالضرور آپ پائیں گے ان کو، یعنی ان یہودیوں کو، اہل تورات والے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کو آپ پائیں گے، کیا پائیں گے؟ احرص الناس لوگوں کی بنسبت زیادہ حریص، احرص کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ حریص انسان، اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ کبیر اکبر، اللہ اکبر، اکبر کہتے ہیں تو اکبر کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بڑا، سب سے بڑا، یعنی اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ جیسے حسین ہے، اس کا ہم احسن جب بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ حریص کی بجائے احرص ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو پائیں گے، کیا پائیں گے؟ احرص الناس علی حیاء، اپنی دنیاوی زندگی پر لوگوں کی بنسبت زیادہ حریص، یہ اپنی دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کریں گے بنسبت آخرت کی زندگی کے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ پسند کریں گے دوسروں کی بنسبت، بلکہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی یہ زیادہ حریص ہیں اپنی زندگی کے متعلق، اشرکو جو مشرک ہیں، یعنی جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ اپنی دنیاوی زندگی پر حریص نہیں ہیں جتنا زیادہ یہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی پر حریص ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، ودّا یودّو کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، چاہنا، تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں یَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر، لو کا معنی اگر کے معنی میں ہوتا ہے اگر، لیکن کبھی کبھی لو کا معنی کاش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر کہ کاش ان کی عمر جو ہے وہ الف سنہ 1000 سال ہو جائے، الف کہتے ہیں 1000 کو اور سنہ کہتے ہیں سال کو، لو یعمر الف سنہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش ان کی عمر کیا ہو جائے 1000 سال تک بڑھا دی جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے ہر چیز کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ چاہے 1000 سال کی زندگی ان کو مل جائے، چاہے 2000 سال کی زندگی مل جائے، چاہے ان کو 50,000 سال کی زندگی کیوں نہ مل جائے، لیکن آخر میں ہونا کیا ہے؟ وہی موت ہے، وہی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں چاہے ان کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، وما ہوا اور یہ جو 1000 سالہ زندگی ہے یہ نہیں ہے بمزحزحہ دور کرنے والی، کس سے؟ من العذاب عذاب سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو عذاب دیں گے قیامت میں
وہ عذاب ان کو یہ جو ان کی عمر اگر 1000 سال بھی ہو جاتی ہے تو 1000 سال پانے کے باوجود بھی ان پر جو اللہ کا عذاب ہوگا وہ عذاب ان سے دور نہیں ہو سکے گا، وہ عذاب ان کو پھر بھی مل کر ہی رہے گا۔ عمر، یہ پھر اللہ نے تاکید کے لیے ذکر فرمایا کہ یاداشت کے لیے کہ یہ جو ان کو ہم نے عمر اگر 1000 سال بھی دے دی تو اس 1000 سال کی عمر کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ جو ہے وہ خوب جاننے والے ہیں اسے جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے جو ہے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا، اور وہ لوگ ہیں جو اہل تورات اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ یہودوں میں بھی تو دو لوگ تھے، دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، ایمان لائے ہوئے تھے اور تورات کو مانتے تھے، اور ایک وہ یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نہ ہی تورات پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ وہ شرک کرتے تھے، مشرک تھے۔ تو یہ جو یہودی تھے جو اہل تورات تھے، یہ اکثر ان مشرک یہودیوں سے لڑا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے جنگ کریں گے، اور ان مشرکین کو جو اہل یہود مشرک ہیں ان مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ان کو نیست و نابود کریں گے، ان کو واصل جہنم کریں گے، ان کے خلاف جہاد کریں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے ان کے ہی خلاف ہو گئے۔ اور خلاف کیوں ہوئے؟ ایک بغض اور حسد کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ بس اس حسد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے پھر اس طرح کی حرب استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جو اللہ نے ہم پر اتارا تھا، یعنی تورات جو ہم پر اتاری گئی تھی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے، ہم نے صرف انہیں پر ہی ایمان رکھا ہے، اب ہم کسی اور چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ پیچھے اللہ نے فرما دیا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہم پر نازل ہوا ہے نا، ہم صرف اس پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سب کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی کتاب تھی جو ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر دھرمی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ ہم تو اتنے مقرب تھے اللہ کے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء بھیجے ہیں، پھر ایک جو آخری نبی تھے اس کو بنی اسماعیل سے کیوں بھیج دیا؟ اور اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے ہیلے اور بہانے کرنے لگے۔ تو اللہ نے پھر آگے ان کی ساری وہ چیزیں بتائیں کہ اگر ان کو موت بھی مل جائے تب بھی یہ لوگ تمنا کریں گے کہ موت نہ ملے بلکہ ہمیں زندگی اور بڑھا کر مل جائے، ہمیں زندگی جتنی زیادہ مل جائے گی تو ہم جو ہے بہت عیش و عشرت کریں گے اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے اور انہیں کے دین کو جو ہے وہ آگے پھیلاتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اب سارے پچھلے دین خان کس پر رکھنا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ سارا پورا رکوع جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے متعلق ذکر فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔